جس نے اپنی مشیت کے مطابق اپنے بعض بندوں کو حلم و بردباری سے سرفراز فرمایا ہے، میں بے شمار عطا و بخشش پر اس کی حمد بجا لاتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی و سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، جنہیں عمدہ حکمت، اعلیٰ ترین علم، صبر و تحمل اور جود و سخا کی دولت سے نوازا گیا۔ ان پر، ان کی آل اور صحابہ اکرام پر رحمت و سلامتی نازل ہوں۔ حمد و صلات کے بعد مسلمانوں، اللہ سے اس انسان کی طرح ڈرتے رہو جو موت کو ہمیشہ یاد کرتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو اللہ سے اتنا ڈرو جتنا اس سے ڈرنا چاہیے۔ دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا۔ مسلمانوں، غصے کو پی جانا اور غیظ و غضب کو روک لینا محاسن اخلاق اور اوصاف فضل و کرم میں سے ہے۔ غصے پر کنٹرول کرنے کو عربی زبان میں قزم الغیظ کہا جاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ غصے کو پی لیا جائے، اسے اندر ہی لوٹا دیا جائے اور غصہ و خفگی کو ظاہر نہ ہونے دیا جائے۔ اللہ رب العالمین نے غصے پر قابو پانے والوں کی تعریف بیان کی ہے، جیسا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا، جو غصے کو پی جانے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اور ارشاد فرمایا، بے شک جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، جب انہیں کوئی وسوسہ یا غصہ شیطان کی طرف سے آتا ہے تو فوراً حکم الہی یاد کرتے ہیں، پھر اسی وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ اس آیت کریمہ میں لفظ طائف مذکور ہے۔ اس کا یا لفظ طیف کا معنی ہے غصہ یا وسوسہ یا معصیت کا ارادہ، اور غصے کو طائف اس لیے کہا گیا کیونکہ وہ شیطانی وسوسے سے پیدا ہوتا ہے۔ سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ آیت میں ایسے آدمی کا ذکر ہے جو غصہ آنے پر فوراً اللہ کو یاد کرنے لگتا ہے، پھر وہ غصے کو پی جاتا ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ اپنے حلق سے غصے کا گھونٹ بار بار پینا مجھے اپنے کسی بھی اخلاقی نقص و کمی سے زیادہ پسند ہے، اور کسی عرب شاعر نے کہا ہے کہ تم سخت دل بد اخلاق کو معاف کر دو جب وہ ظلم و زیادتی کرے، کیونکہ جب محاسن اخلاق کے پے کر شخص کو غصہ دلایا جاتا ہے تو غصہ پی لیتا ہے۔ بری بات زبان سے ہرگز نہ نکالو، آگ اور اس کے شعلے سے ڈرو، شاید کہ تم اس سے صحیح سالم بچ جاؤ۔ شریف النفس، غصے کو ضد کرنے والا اور عفو و درگزر کرنے والا، عقل کے اعتبار سے سب سے ٹھوس اور بردباری و وقار کے اعتبار سے سب سے وزنی شخص ہوتا ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے کہ اچھے اور نیک انسان کے غیظ و غضب سے کوئی ڈر نہیں ہوتا، جبکہ جوش غضب بہت سے لوگوں کو ہلکا اور بے وزن کر دیتا ہے۔ عقل مندوں نے غصے کے گھونٹ خوب پیے ہیں، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ انجام و نتائج کے اعتبار سے اس سے زیادہ لذیذ اور میٹھا کوئی گھونٹ نہیں۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی بھی گھونٹ کے پینے کا ثواب اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنا زیادہ نہیں جتنا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے غصے کا گھونٹ پینے کا ہے۔ امام احمد نے اسے روایت کیا ہے۔ معاذ بن انس جوہنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص غصہ ضبط کر لے حالانکہ وہ اسے کر گزرنے کی استطاعت رکھتا ہو، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کے سامنے بلائے گا اور اسے اختیار دے گا کہ وہ جس حور کو چاہے منتخب کر لے۔ امام احمد، ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ غصے کے گھونٹ پی کر اور بیوقوفی و جہالت کو بردباری کے ذریعے زیر کر کے جو لذت مجھے ملتی ہے، اس سے بڑھ کر اور کوئی لذت مجھے نہیں ملتی۔ مسلمانوں، غیظ و غضب تباہی و بربادی کا سبب ہے اور عقل و خرد کا دشمن ہے۔ غصہ ہلاکت و بربادی کا پیش خیمہ ہے۔ غیظ و غضب شرمساری و ندامت کی جڑ، ہر شر کی کنجی، برائیوں کا سر چشمہ، گناہوں کی سواری اور دشمنی کا سبب ہے۔ یہ اختلافات اور جھگڑے کو ہوا دیتا ہے، کبیرہ گناہوں اور ہلاکت خیز امور پر آمادہ کرتا ہے۔ شدت غیظ اور عفور غضب نے کتنے ہی ناحق خون بہائے، یہ شدت کتنی ہی عورتوں کی طلاق، قرابت داروں کی آپسی دشمنی، دوستوں کے درمیان نفرت و دوری، ساتھیوں کے ایک دوسرے کے خلاف مکر و سازش کا سبب بنی۔ ہمیشہ سے ہی بے رخی کے بادل نے دوستی کے سورج کو گرہن لگایا ہے۔
गद्दारी के गर्दो गुबार ने वफादारी के हसन को दागदार किया है और हिर्स व तमा की तलवारें दोस्ती, मोहब्बत और भाईचारे की मजबूत रस्सी को काटती रही हैं। लिहाजा ऐसे गजब से बचो जो राख के अंदर छुपे शोले की मानिंद दिल में खामोशी से भड़क रही होती है। शिद्दत गजब से जुबान में लफ्ज़ पैदा होती है, हुज्जत व दलील मुनक़ते हो जाती है, फहम व फरासत मुंतशिर हो जाती है, अक्ल पर पर्दे पड़ जाते हैं और दुनिया व आखिरत में अंजामे कार से गफलत तारी हो जाती है। गैज़ व गजब का नशा जिस पर हावी हो जाता है तो उसके सामने गौर व फिक्र के दरवाजे बंद हो जाते हैं और वो दुरुस्त राय कायम करने के काबिल नहीं रहता। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि एक आदमी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि मुझे नसीहत कीजिए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया गुस्सा मत करो। उस आदमी ने बार बार इस बात को दोहराया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फरमाते रहे कि गुस्सा मत करो। इसे बुखारी ने रिवायत किया है और मुस्नद अहमद में है कि उस आदमी ने कहा कि फिर मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस कौल पर गौर किया तो मालूम हुआ कि गैज़ व गजब हर शर को समोए हुए है। इब्न अब्दुल बर रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि ये कलाम थोड़े अल्फाज पर मुश्तमिल है लेकिन उसके मानी बहुत ज्यादा और उसके फवाइद बहुत अहम और कीमती हैं। जो अपने गुस्से को पी लेता है और गजब पर काबू पा लेता है तो शैतान उससे रुस्वा होता है और उसकी मुरुवत व दीन पर कोई आंच नहीं आती। इब्न मुबारक से कहा गया कि एक जुमले में हुस्न अखलाक को बयान करें तो आपने फरमाया कि गुस्सा छोड़ दो। और एक आदमी ने साहबी से कहा कि आप फला से इंतकाम नहीं लेंगे क्योंकि वो आपसे दुश्मनी और अदावत रखता है। तो साहबी ने कहा असल दानिशमंदी और दूरअंदेशी रजामंदी की हालत में जाहिर नहीं होती बल्कि उसका इजहार हालत गजब में होता है। अगर मेरा दोस्त मुझे गुस्सा दिलाना चाहे और शिद्दत गजब से मेरा गला घोट दे और मेरी जुबान से झाग निकल आए फिर भी मैं उसकी गलतियों को माफ कर दूंगा। अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों की तारीफ की है जो गुस्से के वक्त अफ़्व दरगुजर का मामला करते हैं। सादे बारी ताला है और जो बड़े गुनाहों और बेहयाई की बातों और कामों से बचते हैं और जब उन्हें गुस्सा आता है तो माफ कर देते हैं। ऐ मुसलमानों, जो अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं करता उसका अदब और वकार मजरूब हो जाता है। जल्द गुस्से में आना बेवकूफ और कम अक्लों की अलामत है। जब बेवकूफ इंसान गुस्से में आता है तो भड़क उठता है, मुश्ताइल हो जाता है, अपने सीने को पीटने लगता है, अपने चेहरे पर मारता है, नेज़े चलाता है, जख्मी करता है, गजबनाक गोह की तरह उसकी रगें फूलने लगती हैं और गुस्से से बाहर जाता है और गुस्से से भर जाता है। अगर उससे बात करें तो तेवर चढ़ाता है, अगर उसको छेड़े तो भड़क उठता है, अगर उससे बात करें तो आग बगोला हो जाता है, अगर मुखालफत करें तो उससे गुस्से की चिंगारियां निकलने लगती हैं, किब्र व घमंड का मुजाहरा करता है और ये सब उसकी जहालत, कमाकली, कमजोर बसीरत की दलील है। और यही हालत हर उस शख्स की है जो बहुत ज्यादा गुस्सैला, जाहिल, जल्दबाज है। ऐसे आदमी से दिल मुतनफिर होते हैं और उसकी बाज हरकतों से नफूस वहशत महसूस करते हैं। ताकतवर और बहादुर वो कमाकल और जल्दबाज नहीं है जो अपने साथियों को पछाड़ देता हो और अपने भाइयों को जेर कर देता हो। ताकतवर और बहादुर वो है जो हलीम, बुर्दबार और दरगुजर करने वाला हो, जिसे ना ही कीलो काल इश्तिहाल दिलाता हो और ना ही अहमक और जाहिलों की बात से वो नादानी के इर्तिकाब पर उतरता हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ फरमाया, ताकतवर वो नहीं जो पहलवान हो बल्कि ताकतवर वो है जो गुस्से के वक्त अपने आप पर काबू रखे। मुत्तफकुन अलैह। इब्न मसऊद रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है, इब्न मसऊद रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तो अपने अंदर पहलवान किस शख्स को समझते हो? हमने कहा वो शख्स जिसे लोग पछाड़ ना सकते हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये शख्स पहलवान नहीं बल्कि हकीकी पहलवान वो शख्स है जो गुस्से के वक्त अपने आप को काबू में रखता हो। मुसलमानों, हिल्म व बुर्दबारी गैज़ व गजब से रोकती है और ये एक हमवार सवारी है जो अपने सवार को मज्द व शराफत की बुलंदी तक पहुंचाती है और हमद व सताइश की बागडोर उसे अता कर देती है। और जो शख्स अफवो दरगुजर को अपने लिए नुकसान और घाटे का सामान समझता है और गजब को फायदे की चीज समझता है तो वो गलत अंदाजा लगाता है
کیونکہ حلم و بردباری کی لذت انتقام کی لذت سے زیادہ بہتر ہے۔ جس کے اندر غیظ و غضب کی آگ بھڑک اٹھے اور اس پر وہ اپنے حلم سے قابو پالے اور اسے اپنے صبر سے مغلوب کر دے اور اپنی ثبات قدمی کے ذریعے اس پر کنٹرول کر لے تو گویا وہ اپنے سب سے طاقتور دشمن اور بدترین حریف پر غالب آ گیا۔ لہذا غصے کے محرکات اور اسباب سے دور رہیں اور مذاق میں حد اعتدال سے تجاوز نہ کریں، کیونکہ مذاق غصے کا پیش خیمہ ہے اور دلوں کی تسکین اور خوشی کے حدوں سے نکل کر اتہام، غیبت اور استہزاء کے ذریعے چھپے ہوئے کینے کو نہ بھڑکائیں، کیونکہ یہ شیطان کا ہیلا اور نفس کا دھوکہ ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے، اپنے دوست سے مذاق کریں، مذاق کتنی محبوب چیز ہے، لیکن مذاق میں حد سے تجاوز نہ کریں۔ خالد بن صفوان نے کہا، تم میں سے کوئی اپنے ساتھی کو پتھر سے زیادہ سخت چیز سے مارتا ہے، سرسوں کے گرم تیل سے زیادہ گرم تیل اس کی ناک میں ڈالتا ہے اور کھولتے ہوئے پانی سے زیادہ گرم چیز اس پر ڈالتا ہے، پھر وہ کہتا ہے کہ میں مذاق کر رہا تھا۔ بحث و جدال غیظ و غضب کا محرک ہے، بس جب آپ بحث و جدال سنیں تو پیچھے ہٹ جائیں۔ ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اس شخص کے لیے جنت کے اطراف میں گھر دیے جانے کی ضمانت دیتا ہوں جو حق پر ہوتے ہوئے بھی جھگڑا چھوڑ دے، اور اس شخص کے لیے جنت کے درمیان میں گھر کا ضامن ہو جو مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے، اور اس شخص کے لیے جنت کے بالائی حصے میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں جو اچھے اخلاق کا مالک بن جائے۔ ابو داؤد نے اسے روایت کیا ہے۔ جھگڑا دینداری کو مٹاتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں بغض و حسد کو جنم دیتا ہے، لہذا اس سے قریب مت جاؤ، اور ہنسی مذاق، عار دلانے، کٹ حجتی، بحث و مناظرہ، مخالفت، دشمنی، ظلم، غیبت، ناحق لوگوں کے مال کھانے، دوسروں کے حقوق کو روکنے یا انہیں کم اور گھٹا کر دینے سے بچو، کیونکہ یہ چیزیں لوگوں کے درمیان شر و حسد اور غیظ و غضب کے شعلے کو بھڑکاتی ہیں، اور جب غصہ آتا ہے تو فتنے کو در آنے کا موقع مل جاتا ہے، شیطان حاضر ہوتا ہے، فہم و فراست رخصت ہو جاتی ہے اور اخوت کی ڈوری ٹوٹ جاتی ہے اور محبت اور قرابت کے رشتے ختم ہو جاتے ہیں۔ غیظ و غضب اور عداوتوں کے شعلوں کو صبر و تحمل، وقار، حلم و بردباری کے ذریعے سرد کرو اور مواخذہ و محاسبہ سے دور رہ کر اس کی چنگاریوں کو بجھاؤ، اور غیظ و غضب کو ذکر و اذکار کے ذریعے دور کرو، صبر کے ذریعے اسے ٹھنڈا کرو، اور سکوت و خاموشی اختیار کر کے اس کا خاتمہ کرو۔ خاموشی حماقت و نادانی اور تیش سے بچنے، غصے کو ٹھنڈا کرنے اور جھگڑے کے خاتمے کا ذریعہ ہے، اور خاموش رہنے والا کبھی شرمندہ نہیں ہوتا۔ اور غصیلا جھگڑالو انسان جو غصے کی وجہ سے لمبی لمبی سانسیں لیتا ہے، شدت غضب سے اپنے منہ سے تھوک اور جھاگ نکالتا ہے اور بری باتیں کرتا ہے، وہ عموماً محفوظ نہیں رہتا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی غصے میں ہو تو خاموش رہے۔ آپ نے 3 بار یہ بات کہی۔ مورخ عجلی کہتے ہیں کہ میں نے غصے کی حالت میں کبھی کوئی ایسی بات نہیں کہی جس پر خوشی کی حالت میں افسوس ہوا ہو۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی تکلیف دہ بات تمہاری سماعت سے ٹکرائے تو اپنا سر نیچا کر لو تاکہ وہ تمہارے سر کے اوپر سے گزر جائے۔ کسی شاعر نے کہا کہ تو جو بھی کذب بیانی اور دروغ گوئی کرنا چاہتا ہے کر لے، میرا حلم و بردباری بحری یعنی مضبوط ہے، میرے کان بہرے نہیں ہیں۔ جب میاں بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑے کے بادل منڈلانے لگے تو انہیں چاہیے کہ عفو و درگزر کے ساتھ لڑائی جھگڑے کی آواز کو دبا کر ختم کر دیں، اور باہم ایک دوسرے کے ساتھ نرم خوئی اور سہل پسندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہمیشہ حسن معاشرت کے دامن کو تھامے رکھیں اور باہم لڑائی جھگڑے کو طول نہ دیں۔ کسی شاعر نے اپنی بیوی کو مخاطب کر کے کہا کہ میری شریک حیات، میری طرف سے تجھے عفو و درگزر کے ساتھ ساتھ ہمیشہ مودت و محبت ہی ملے گی، بس جب تو مجھے سخت غضبناک دیکھے تو کچھ نہ بولنا۔ جسے غیظ و غضب برانگیختہ کرے اسے چاہیے کہ شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی غیظ و غصے میں ہو تو یہ کہہ دے اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، تو اس کا غصہ
ٹھنڈا اور سرد پڑ جائے گا۔ اور سلیمان بن سرد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ دو آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں جھگڑ پڑے۔ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص دوسرے کو غصے کی حالت میں گالی دے رہا تھا اور اس کا چہرہ سرخ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ اگر یہ شخص اسے کہہ دے تو اس کا غصہ دور ہو جائے گا، اگر یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ لے۔ بخاری مسلم۔ جس شخص کو غیظ و غضب کی حدت برانگیختہ کرے تو اسے چاہیے کہ وہ بیٹھ جائے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص غصے کی حالت میں کھڑا ہو تو اسے بیٹھ جانا چاہیے، ایسا کرنے سے اگر غصہ ٹھنڈا ہو جائے تو ٹھیک، ورنہ لیٹ جائے، کیونکہ بیٹھنے سے فتنہ و فساد کا استمرار ختم ہو جاتا ہے اور غیظ و غضب کی شدت جاتی رہتی ہے، جبکہ کھڑا ہوا شخص بھڑکنے، پکڑنے اور ہاتھا پائی کرنے کے لیے تیار رہتا ہے، اور عین ممکن ہے کہ انتقامی کارروائی میں اس سے ایسا فعل سرزد ہو جائے جس پر اسے شرمساری اور پشیمانی اٹھانی پڑے۔ میں نے جو کچھ کہا آپ لوگوں نے اسے سماعت کیا، میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، آپ لوگ بھی اسی سے مغفرت طلب کریں، بے شک وہ اپنی طرف رجوع کرنے والوں کو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو اس کے لطف و عنایت کی پناہ گاہ میں پناہ طلب کرنے والوں کو پناہ دیتا ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل اور صحابہ کرام پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائیں۔ مسلمانوں، اللہ کا تقوی اختیار کرو، ارشاد باری تعالیٰ ہے اے ایمان والو تقوی الہی اختیار کرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ مسلمانوں، کسی شخص میں علم و معرفت کے ساتھ ساتھ حلم و بردباری اور قدرت و طاقت کے ساتھ ساتھ عفو و درگزر ایک ساتھ جمع ہو جانے کی جو فضیلت ہے، اس طرح کسی اور چیز کو جمع کرنے کی فضیلت نہیں ہے۔ قدرت و غلبہ کے باوجود درگزر کرنا کینہ کپٹ کو ختم کر دیتا ہے، لہذا آپ کے پاس طاقت و غلبہ ہو تو احسان کیجیے، اور جب آپ کو کسی پر والی بنایا جائے تو نرمی کا برتاؤ کرے، اور جس نے اپنے غصے کو بے لگام چھوڑ دیا اور غصہ دلانے والے سے انتقام لے لیا تو اس نے اپنے غصے کو پورا کر لیا اور اپنا پورا حق لے لیا، لہذا اب وہ نہ تو شکریہ کا مستحق رہا اور نہ ہی وہ لوگوں میں قابل ستائش رہا۔ یاد رکھیں اپنے ہاتھ کی قوت و طاقت اور بھاری بھرکم جسم آپ کو غصے کے وقت عورتوں، خادموں، کمزوروں اور مسکینوں پر ظلم کرنے، گالی گلوچ کرنے، ان کے ساتھ برا سلوک کرنے اور ان کی اہانت کرنے پر ہرگز آمادہ نہ کرے، بلکہ اپنے اوپر اللہ سبحانہ کی قدرت و طاقت کو ملحوظ خاطر رکھیں کہ اللہ کی ذات عورتوں، خادموں اور کمزوروں پر آپ کی قدرت و طاقت سے بڑھ کر آپ پر غلبہ و طاقت رکھتی ہے، جیسا کہ ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے غلام کو کوڑے سے مار رہا تھا تو میں نے اپنے پیچھے سے آواز سنی کہ ابو مسعود جان لو، ابو مسعود جان لو۔ میں شدت غضب سے سمجھ نہیں پایا کہ آواز کس کی ہے، میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، آپ کی ہیبت کی وجہ سے میرے ہاتھ سے کوڑا گر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو مسعود جان لو، اس پر تمہارا جتنا اختیار ہے اس کی نسبت اللہ تعالیٰ تم پر زیادہ اختیار رکھتا ہے۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، وہ اللہ کی رضا کے لیے آزاد ہے۔ آپ نے فرمایا دیکھو اگر تم ایسا نہ کرتے تو تمہیں آگ جھلساتی یا تمہیں آگ چھوتی۔ مسلمانوں، وطن ایک ہرا بھرا سایہ دار درخت ہے جس کا پھل امن و امان، اطمینان و سکون اور استحکام و استقلال ہے۔ مملکت سعودی عرب اسلام اور سلامتی کا وطن ہے، اس میں نہایت مقدس، محترم، معزز شہر مکہ مکرمہ ہے، جہاں ابراہیم علیہ السلام کی نشانی، ان کی وراثت اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر اور ان کا وطن ہے۔ یہ امن و امان کا گہوارہ اور محفوظ و معمون شہر ہے جس میں اللہ عز و جل نے دین کے آثار و معالم رکھ دیے ہیں، اور اس میں زیارت کے لیے محفوظ گھر کعبہ ہے، اس میں مشعر حرام عرفات اور مقدس مشاعر ہیں۔ اس مملکت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر مدینہ منورہ ہے جو ان کا گھر اور ہجرت گاہ ہے، جہاں ان کے ممبر، محراب، قبر اور مدفن بھی ہیں۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں، علامتیں، آباء و اجداد کے نقوش، ان کی جائیداد اور متعدد نشانیاں ہیں۔
یہ وہ وطن ہے جس کے کارنامے، خوبیاں اور اعمال بڑے تابناک ہیں اور اس کے محاسن و فضائل معروف و مشہور ہے۔ یہ وہ وطن ہے جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی، اس کی عمارت اسلام کے ستون پر کھڑی ہے، شرعی احکام اس کا دستور و قانون ہے، عدل کے پھولوں سے یہ ملک مزین ہے، محبت و الفت کی وجہ سے یہ معزز ہے، حق اور سچے عزائم کی وجہ سے یہ کامیاب و کامران ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ جو عزم حوصلے سے آگے نہیں بڑھتا، عجز و ناکامی اسے پیچھے دھکیل دیتی ہے۔ 3 صدی پہلے بانی مملکت امام محمد بن سعود رحمہ اللہ کے ہاتھوں اس مبارک سرزمین کے اوپر ایک انصاف پرور حکومت کا سورج طلوع ہوا، پھر وہ توحید، عزم راسخ اور دور رس نگاہ کے ذریعے لوگوں کو جنگ و جدال سے صلح و آشتی کی طرف، خوف و خطرے سے امن و امان کی جانب، جہالت کی تاریکی سے علم کی روشنی کی طرف، اور افتراق و انتشار کی ذلت سے نکال کر وحدت و یگانت کی طرف لے آئے۔ پھر آپ کے بعد آپ کے بیٹوں اور پوتوں نے اس ملک کی باغ ڈور کو سنبھالا، یہاں تک کہ اللہ نے امام المسلمین شاہ عبدالعزیز بن عبد الرحمن آل سعود کو حکومت عطا کی، تو فیصلوں میں آپ کی حکمت و دانائی، رائے و مشورے میں آپ کی دور بینی، عدل و انصاف میں آپ کی شجاعت و بہادری، اور عطیات و بخشش میں آپ کی ہمدردی و فیاضی پوری دنیا میں مشہور ہو گئی۔ چنانچہ آپ اپنی بہادری، خودداری اور شریعت کی پاسداری کے معاملے میں عظیم ترین بادشاہوں میں سے ایک تھے۔ پھر اللہ نے اس ملک پر اور اس کی رعایا پر اپنی رحمت و برکت کے دروازے کھول دیے۔ پھر ان کے بعد اس جھنڈے کو ان کے نیکوکار بیٹوں نے اٹھایا اور ان کے منہج اور طریق پر چلتے رہے، یہاں تک کہ یہ ملک امن و امان، وحدت و یگانگت، شیرازہ بندی اور قیادت و رعایا کے درمیان ہم آہنگی کے معاملے میں ضرب المثل بن گیا۔ میرا وطن بے مثل ہے، میرا وطن بے مثال ہے، اس کا اعتراف ہر وہ شخص کرے گا جو اسے جانتا ہے۔ لہذا اے لوگوں، اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں اور آسائشوں پر اس کی حمد و ثنا بیان کرو، اپنے امن و استقرار کی پاسبانی کرو، فتنے کی آواز و پکار، فتنے کی طرف بلانے والوں، فتنے کی حمایت کرنے والوں سے بچ کر رہو۔ اپنے آس پاس کے علاقوں اور ملکوں کی طرف نظر دوڑاؤ کہ ان کے حالات کیسے بگڑ گئے جب ان میں نا اتفاقی نے جنم لیا، جب ان کی آراء و افکار اور خواہشات و نظریات میں تعارض و تضاد پیدا ہوا، ان کے رجحانات میں اختلاف رونما ہوا، ان کے اتحاد و اتفاق کا شیرازہ منتشر ہوا، ان کی ہم آہنگی و یگانگت پارا پارا ہو گئی، باہمی نزاع و مخالفت نے زور پکڑ لیا، ان کی حالت یہ ہو گئی کہ پھر انہیں کوئی چیز متحد و یکجا نہیں کر سکی۔ عوام مختلف گروہوں اور گروہوں میں بٹ گئے، جو اسلحے کے بغیر کسی سمجھوتے پر راضی ہی نہیں ہوتے اور لوگوں کی قتل عام پر فخر کرتے ہیں۔ لہذا ان سے نصیحت حاصل کرو، کیونکہ خوش بخت و خوش نصیب وہ ہوتا ہے جو دوسروں سے عبرت پکڑتا ہے، اور بدبخت وہ ہوتا ہے جو صرف اپنی ذات سے ہی نصیحت حاصل کرتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد راہ راست دکھانے والے، مخلوق کی سفارش کرنے والے احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بکثرت درود و سلام پڑھو، کیونکہ جو ان پر ایک بار درود پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل کرے گا۔ اے اللہ، ہمارے نبی و سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل فرما۔ اے اللہ، تو اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، شرک و مشرکین کو ذلیل و رسوا فرما، دین کے دشمنوں کو تباہ و برباد فرما، تمام مسلم ممالک اور ہمارے ملک مملکت سعودی عرب کے خلاف سازش کرنے والوں کی سازش، مکر کرنے والوں کے فریب اور بغض و حسد رکھنے والوں کے بغض و حسد سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، ہمارے پیشوا حاکم خادم حرمین شریفین کو اپنے پسندیدہ کاموں کی توفیق عطا فرما اور انہیں نیکی و تقوی کے کاموں کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، اے تمام جہانوں کے پالنے والے، انہیں اور ان کے ولی عہد کو اسلام کی تقویت اور مسلمانوں کی اصلاح کے کام سر انجام دینے کی توفیق عطا فرما، اور مصیبت زدہ لوگوں کو عافیت عطا فرما۔ ہمارے فوت ہونے والے انہوں کی مغفرت فرما اور دشمنوں کے خلاف ہماری مدد فرما۔ اے تمام جہانوں کے پالنے والے،
اے اللہ تباہ کن زلزلے کے متاثرین پریشان حال اور مصیبت زدہ بھائیوں کا حامی و مددگار بن جا، اس کے سبب جو لوگ فوت ہو گئے ہیں انہیں شہداء میں شامل فرما، زخمیوں اور مریضوں کو شفا دے، اے دعا قبول کرنے والے اے اللہ تو انہیں امن و امان عطا فرما، اے سارے جہانوں کے پالنے والے اے اللہ